رحمتیں نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں۔ اچھا، اب یہاں ایک خوبصورت بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو اس حدیث سے ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت پتہ چل گئی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، ایک سلام پڑھیں تو 10 سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں سے پیار کیسا ہے کہ درود کون پڑھے گا؟ ذرا جواب دیجئے۔ ہم پڑھیں گے۔ رحمتیں کس پر نازل ہوں گی؟ ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم اگر سلام پڑھیں گے تو سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ ہم پر۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا سمجھیے گا، کسی اپنے کو تحفہ ملے، کسی اپنے کو انعام ملے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو نبی پاک اپنی امت سے کتنا اٹیچڈ ہیں اور کتنا محبت فرماتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے گی تو ان پر رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیوں سے، ہماری اچھی باتوں سے بھی راضی ہوتے ہیں کہ میری امت اچھے اعمال کر رہی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بھی درود پاک بھی پڑھنا ہے، خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت اور اس پر ہم جو گفتگو کریں گے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کی باتیں کی جائیں، کچھ قرآن سے میسج لیا جائے۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسیکلی شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو؟ اور پھر کیا فرمایا؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو۔ اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیا